السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان وڈس یوٹیوب چینل، اور آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر 21 پارٹ 301 کا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں لیکچر کے آخر میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیا بہتری کرنی ہے، ہماری مسٹیکس کے بارے میں ہمیں بتایا کریں۔ تو چلیں ہم 1973 کے آئین کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم 3 کانٹیکٹس پڑھیں گے، یعنی کہ بیک گراؤنڈ، کانسٹیٹیوشن میکنگ اور فیچرز۔ پہلا اس کا بیک گراؤنڈ یعنی پس منظر کیا تھا۔ اس میں جو ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے۔ 25 مارچ 1969 کو 1962 کے آئین کی منسوخی کے بعد کے نتیجے میں ملک میں دوسرا مارشل لا لگا۔ یحییٰ خان نے پہلے عام انتخابات کے بعد 20 دسمبر 1971 کو اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو سونپ دیا، لیکن مارشل لا چلتا رہا اور کوئی آئین نہیں تھا، یعنی اس وقت تک کوئی آئین نہیں تھا۔ 1971 تک، 20 دسمبر 1971 تک پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا۔ 1962 والا جو تھا منسوخ ہو گیا تھا۔ قومی اسمبلی نے ایک عبوری آئین کی منظوری دی جو 21 اپریل 1972 کو نافذ کیا۔ منظوری کب ہوئی، اور یعنی کہ منظوری کی ڈیٹ نہیں ہے، لیکن نافذ یہ کب ہوا تھا، 1972 میں 21 اپریل کو۔ اب یہ آئین سازی ہوئی کیسے، اس کے جو ہیں پوائنٹ ایم سی کیوز کے حوالے سے ہائی لائٹڈ ہیں۔ تو کنسٹیٹیوشن کمیٹی کمپرائزنگ دا نیشنل اسمبلی ممبرز فرام آل پارٹیز واز سیٹ اپ ان اپریل 1972۔ تمام جماعتوں کے ارکان قومی اسمبلی پر مشتمل آئینی کمیٹی اپریل 1972 میں قائم کی گئی تھی۔ وزیر قانون اس کے چیئرمین تھے اس کمیٹی کے۔ اب اکتوبر 1972 میں تمام جماعتوں نے مستقبل کے سیاسی نظام پر اتفاق کیا۔ کمیٹی نے 31 دسمبر 1972 کو رپورٹ دی۔ طویل غور و خوض و سمجھوتوں کے بعد حتمی مسودہ یعنی حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ 10 اپریل 1972 کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا یہ آئین، اور نیا آئین 14 اگست 1972 کو نافذ کیا گیا۔ یہ بہت فیمس آئین ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اس کے بعد سے آئین 2 وقفوں کے ساتھ کام یعنی کہ کچھ اس میں نا اتار چڑھاؤ آتا رہا، یعنی کہ یہ کام کیا 1973 سے 77 تک آپریشنل رہا، یعنی کام کرتا رہا، پھر 1977 سے 85 تک معطل ہو گیا، یعنی کہ روک دیا گیا۔ اسی طرح پھر تبدیلیوں کے بعد آپریشنل یعنی کہ کام کرنا پھر یعنی اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی اور اس کو نافذ کیا گیا۔ 1985 سے لے کر 99 تک رہا، پھر معطل کر دیا انہوں نے 1999 سے لے کر 2002 تک، پھر 2002 سے لے کر اب تک یہ آپریشنل ہی ہے، یعنی کہ کام میں ہے۔ اسی طرح اس آئین کی خصوصیات کیا ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پارلیمانی نظام، یہ ایک پارلیمانی آئین تھا جس میں طاقتور وزیر اعظم حکومت کے سربراہ کے طور پر ایک انتہائی کمزور صدر کے ساتھ تھا، یعنی کہ اس وقت صدر جو تھا وہ وزیر اعظم سے جو ہے نا اتنا ہیوی اتھارٹی والا نہیں تھا جتنا 1962 کے آئین میں تھا۔ صدر کو وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کے تمام احکامات پر پی ایم کے یعنی پرائم منسٹر کے جوابی دستخط ہونے تھے۔ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی سے ہی کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے تمام انتظامی اختیارات کا استعمال کیا۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی کو جواب دے دے۔ اب امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ 1985 میں صدر کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ کب اضافہ کیا گیا؟ 1973 کے آئین میں صدر کے اختیارات میں 1973 کے آئین میں 1975 کو جو تبدیلیاں ہوئی تھیں اس میں صدر کے اختیارات میں اضافہ کر کے اس کو دوبارہ آپریشنل کیا گیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کی تقرریوں میں کچھ ثوابدید کا لطف اٹھایا۔ ان کے پاس این اے کو تحلیل کرنی یعنی کہ اس کو ڈیزولو کرنے کا اختیار تھا، یعنی نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتا تھا صدر، اتنے اختیار اس کو دے دیا تھا۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری کے اختیارات ان کے پاس تھے، اور یعنی کہ یہ جو ہے وزیر اعظم کے اوپر جو یا وزیر اعظم کی تقرری کا بھی اختیار صدر کو مل گیا تھا۔ وہ پارلیمنٹ کی منظور شدہ بلوں میں کو اپنی منظوری دیتا ہے یا انہیں واپس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پریزیڈنٹ جو صدر یعنی اس آئین میں صدر کی جو شرائط تھیں وہ کیا تھی؟ کم از کم 45 سال کی عمر ہو، مسلمان ہو، قومی اسمبلی کارکن بننے کے لیے اہل ہونا ضروری ہے، وہ 5 سال کے لیے پارلیمنٹ اور یعنی کہ اس کی جو لمٹ ہوگی گورنمنٹ کرنے کی حکومت کرنے کی وہ 5 ایئرس ہے۔ اب پارلیمنٹ بھی 2 ہاؤس ہے، ہر آئین میں جو ہے پارلیمنٹ کے 2 ہاؤس بنائے گئے ہیں، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس۔ اس میں جو ہے اپر ہاؤس کا نام بھی رکھا گیا ہے جس کو سینٹ کہتے ہیں،
اور اٹس اوریجنل اسٹرینتھ جو تھی اس کی اوریجنل اسٹرینتھ تھی یعنی کہ 63 اوریجنل اسٹرینتھ تھی، اور وچ واز لیٹر ریز ٹو 87 اینڈ دین 100۔ کہتے ہیں کہ جو اپر ہاؤس تھا جسے سینٹ کہتے ہیں، اس زبان میں صوبوں کو مساوی نمائندگی حاصل تھی، قبائلی علاقوں، خواتین اور ٹیکنوکریٹس کے لیے نشستیں مختص تھیں۔ اس کی اصل طاقت 63 تھی، یعنی کہ 63 سیٹیں تھیں، جسے بعد میں بڑھا کر 87 اور پھر 100 کر دیا۔ سینٹ کا انتخاب بالواسطہ طور پر ہوتا تھا، یہ ایک مستقل ایوان ہے، یعنی کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ ارکان 3 سال کے لیے بعد منتخب ہوتے ہیں سینٹ کے۔ اب اسی طرح لوور ہاؤس میں جو تھا پاکستان قومی اسمبلی کا انتخاب آبادی کی بنیاد پر تھا۔ اس کی اصل تعداد 210 تھی، لیکن اب یہ 342 ہے۔ این اے 5 سال کے لیے، نیشنل اسمبلی جو ہے یعنی کہ ایم این اے جو ہوتے ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی، یہ وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ اب سینٹ جو ہے بالواسطہ انتخابات ہوتے ہیں اس میں، اور قومی اسمبلی میں براہ راست۔ اس کے جو ہم انگلش دیکھ لیتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں سینٹ میں، اور ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں۔ اور ووٹنگ ایج فار فرینچائز کی کتنی ہے؟ کم سے کم 18 سے 20 سال۔ چلیں اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، باقی پوائنٹس آپ دیکھ لیجئے گا 2-3۔ فیڈرل سسٹم یعنی اس آئین کے تحت جو وفاقی نظام تھا وہ کیا تھا؟ فیڈریشن آف پاکستان کے 4 صوبے اور وفاق کے زیر انتظام علاقے ہیں۔ آئین میں 2 فہرستیں دی گئی تھیں، جبکہ 1962 کے آئین میں کتنی تھی؟ 3 تھیں، یہاں پہ 2 ہیں۔ 2 فہرستیں ہیں، ایک فیڈرل لسٹ ہے اور دوسری کنکرنٹ لسٹ، یعنی بیک وقت کہتے ہیں کنکرنٹ لسٹ کو، تو بقایا اختیارات صوبوں کے تھے۔ پروفیشنل سٹرکچر جو پروونشنل صوبائی جو ڈھانچہ تھا وہ کیسے تھی، یعنی سائز کیا تھا یعنی صوبوں کے، یعنی کہ 2002 میں پنجاب میں 371 سیٹیں تھیں، سندھ میں 168 تھیں، اور سرحد میں 124 تھیں، اور بلوچستان میں 65 تھیں۔ اسی طرح اس کی پالیسی کیا بنائی گئی تھی؟ پالیسی کے اصولوں میں اسلامی دفعات فراہم کی گئی تھی۔ خارجہ پالیسی کے اصول بھی اسی عنوان یعنی اسی ٹاپک کے تحت دیے گئے تھے۔ اب بنیادی حقوق اس آئین کے کیا تھے؟ بنیادی حقوق آئین میں محفوظ ہیں، اور ان کا نفاذ اعلیٰ ترین عدالت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسلامی احکام جو تھے اس حوالے سے اس کے آئین کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ریاست کا عنوان یعنی اس کا نام جو ٹائٹل تھا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان قرارداد مقاصد ابتدائی آئین میں تمہید تھی، لیکن 8ویں ترمیم کے آرٹیکل 2A کے ذریعے اسے 1985 میں آئین میں داخل کیا گیا، یعنی کہ 1985 میں 1973 والے آئین میں جو اضافے ہوئے تھے صدر کے اختیارات کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اس چیز کے بھی یعنی کہ اس قرارداد مقاصد میں کو داخل کرنے کا بھی اضافہ ہوا تھا۔ اسلام کو پاکستان کا ریاستی مذہب قرار دیا گیا۔ مسلم کی تعریف ایک ترمیم کے ذریعے شامل کی گئی۔ پالیسی کے اصولوں میں کچھ اسلامی شقیں بھی شامل کی گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل آئین کے تحت قائم کی گئی ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت 1981 میں شامل کی گئی۔ بہت امپورٹنٹ MCQs یاد رکھیے گا۔ The Federal Sharia Court was added in 1981۔ 1973 کے آئین میں جو فیڈرل شریعہ کورٹ کی جو ایڈیشن تھی وہ کب ہوئی تھی؟ 1981 میں۔ نیشنل اسمبلی قومی زبان، اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے، تاہم انگریزی کو سرکاری مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کی جگہ اردو کے لیے انتظامات نہ کیے جائیں۔ صوبائی اسمبلی قومی زبان کے علاوہ صوبائی زبان کی تدریس، فروغ اور استعمال کے لیے اقدامات تجویز کر سکتی ہے۔ اسی طرح قومی سلامتی کونسل کو مینشن کیا گیا اس آئین میں۔ قومی سلامتی کونسل کو 2002 میں مشاورتی صلاحیت میں شامل کیا گیا تھا۔ اب اعلیٰ عدلیہ جسے کہتے ہیں ہم جوڈیشری جسے کہتے ہیں کہ ایک آزاد عدلیہ آئین کے تحت دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت ہے۔ 1962 کے آئین میں بھی سپریم کورٹ جو تھی سب سے بڑی عدالت تھی۔ ہر صوبے میں ایک اور آزاد کشمیر میں ایک ہائی کورٹ قائم ہے۔ ہائی کورٹ کے تحت نچلی عدالتوں کا سلسلہ ہے۔ یہ تقریباً سیم ہی ہے اس کے یعنی کہ 1962 والے آئین کے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 21۔ تو آج دیجیے ہمیں اجازت، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، ہماری مسٹیکس کو ضرور مینشن کیجیے، ہمیں کوئی تجویز دینا چاہتے ہو، کوئی آئیڈیا دینا چاہتے ہو ضرور دیں، ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے لیسن کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔